کہیں ایسا نہ ہو۔ ہمارے ایک دوست فاروق صاحب ادھیڑ عمر کے ہیں، لیکن اب تک اپنی وہمی طبیعت سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ ان دنوں ہم بھی ذرا فارغ تھے، سوچا کہ ان سے مل کر ان کی وہمی طبیعت کی گتھی سلجھانا چاہیے۔ اتفاق سے موصوف خود رکشے کے دھچکے کھاتے ہوئے غریب خانے پر تشریف لے آئے۔ چائے کے دوران ہم نے بات شروع کی، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، اب ایک گاڑی خرید لے تاکہ کہیں آنے جانے میں آسانی رہے اور وقت بے وقت کام آئے۔ میاں، ان دھکوں اور پریشانی سے تو بچ جاؤ گے۔ ہاں، کبھی کبھار سوچتے تو ہیں، اپنی گاڑی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ انہوں نے ہماری تائید کی، لیکن پھر خیال آتا ہے۔ وہ ذرا راک کر بولے، آج کل چوری، ڈاکازنی اور لوٹ مار کا دور ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی پرسکون سڑک پر رواں دواں ہوں، اچانک سڑک پر پیچھے سے کوئی لٹیرا نمودار ہو جائے، گاڑی رکوائے، ہمیں آتاری اور گاڑی بھگا لے جائے۔ انہوں نے منظر کشی کی، پھر بولے، یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسی رواں دواں سڑک پر کوئی جلد باز اچانک ہماری گاڑی کے نیچے کا چلا جائے۔ انہوں نے جاری لی اور خاموش ہو گئے۔ اور یقیناً یہ بھی اب ہی کے ساتھ ہونا ہے۔ ہم سکون سے بولے اور بات بدل کر کہا، آپ اپنا سرمایہ بینک میں کیوں نہیں رکھتے؟ خدا کے بندے، اس دور میں بھی حفاظت کا بار الفاٹے رکھا ہے۔ نہ بابا، نہ خدا نخواستہ بینک دیوالیہ ہو گیا تو پھر ہماری رقم تو ڈوب جائے گی نا، اور اگر بینک میں ڈاکہ پڑ گیا، انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے، ہم تو بن موت مارے جائیں گے۔ انہوں نے ہماری بات کو نامعقول مشورہ قرار دے کر یکسر رد کر دیا۔ بھائی صاحب، اب تو پہلے ہی بہت محتاط رہتے ہیں، ایک ایک روپے کا حساب دن رات انگلیوں پر کرتے ہیں، مشین میں حساب اس لیے نہیں رکھتے کہ حقیقی رقم کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے، دور جو سائنسی تھیرا۔ ہم نے طنزیہ لہجے میں کہا، اب جیسا محتاط کون ہوگا؟ اپنے تو اے ٹی ایم کارڈ کی بھی کئی فوٹو کاپیاں بنوا رکھی ہیں، گم ہونے کی صورت میں مشکل نہ پیش آئے۔ بٹنوں والا موبائل بھی کئی تھیلیوں میں محفوظ رہتا ہے، کہیں پانی یا دھول مٹی نہ پڑ جائے۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ ہم چڑھ کر بولے، اکال سننے کے لیے ایک کے بعد ایک تھیلی کھلتی ہے، اتنی دیر میں مسز کی کال مس کال بن جاتی ہے، اب سے تو ہم صرف عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس دوران وہ ہمیں رحم بھری نگاہوں سے گھورتے رہے اور ہم کھری سناتے رہے۔ اچھا کھایا پیا کرو، اچھے کھانے پر کوئی ٹیکس نہیں۔ ہم ان کے پرسکون انداز پر جھلا الفاٹ ہے۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، یہ بات تو آپ کے علم میں ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا، شوگر، بلڈ پریشر نامی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کھانا اچھا ہوگا تو زیادہ کھایا بھی جائے گا۔ ہم نے ایک اور وار کیا، اچھا پہنا کرو۔ ہماری یہ بات سوان کر فوراً کہنے لگے، آج کل تو ہر ہفتے فیشن بدل جاتا ہے، مہنگے سے مہنگا خرید لو، پھر اب جیسے لوگ کہیں گے کہ فیشن کے مطابق نہیں پہنا، اب مہنگا اور اچھا پہننے لگوں تو مانگنے والوں کی لائن لگ جائے گی۔ انہوں نے اپنی دور اندیشی پر داد طلب نگاہوں سے ہمیں دیکھا اور مسکرائے۔ اچھا سوچا کرو، یہ تو کر سکتے ہو، اس کے سوا ہمارے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔